آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو پارٹیوں کے لیے نعرے لگاتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی کا جیالہ ہوں اور میں اپنی لیڈر پر جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. سو واٹ از یور پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دیس پیپل؟ جولی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ دھیرے دھیرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں آج کل میمز اور روسٹنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں معاشرے پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے؟ جولی کے خیال سے سب سے خطرناک نشہ کون سا ہے؟ آج کل کی عورتیں سڑکوں پہ نکلتی ہے اور میرا جسم میری مرضی کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہے کہ مرد ظالم ہے اور مرد ہمیں حقوق نہیں دے رہے. تو اس کہانی کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا یہ جو مڈل کلاس والا طبقہ ہے ان کے ڈریمز اینڈ ڈیزائر بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی پور اینڈ ایلیٹ کیٹیگری والے لوگوں کے مقابلے میں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیلیبریٹی ٹاک کے 22-1 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے.کے. آفریدی. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو اگر میں صرف ٹرانسجینڈر کو تو پھر میرے اور ان مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا جو ٹرانسجینڈر کو صرف ناچ گانے سے منسوب کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا جو گیسٹ ہے ان کو میں جنس، مذہب، رنگ، نسل، معاشرے، تہذیب، اخلاقی اقدار ان سب چیزوں سے بالاتر سمجھتا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ خود میں انسانیت کی ایک صحیح عکاسی کرنے والی تصویر ہے تو میں خود کو غلط نہیں ٹھہراؤں گا. اس لیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر شو کی طرف بڑھتے اور جس مہمان کو آج ہم نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے، دنیا ان کو ٹرانسجینڈر جولی جبکہ میں ان کو جولی لیجنڈ کے نام سے پکارتا ہوں. I thank you جولی صاحبہ for joining us in this concept changing episode and to be honest میرے ویلیویبل انٹرویو میں سے ایک انٹرویو آج ہونے والا ہے. کویشچن اینڈ آنسر کے سیشن میں میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو پارٹیوں کے لیے نعرے لگاتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی کا جیالہ ہوں اور میں اپنی لیڈر پر جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. سو واٹ از یور پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دیس پیپل؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جیالہ کون ہے. ملک ریاض کسی کا جیالہ نہیں ہے. سندھ میں بھوکا مرنے والا انسان ہی جیالہ ہے، مطلب اپنی مرضی سے چوز کیا. اور یہ پٹواری کون ہے؟ پٹواری ایک غریب بھوکا مرنے والا انسان، خود کو مظلوم کہنے والا انسان. اور مجھے اتنا غصہ اور افسوس آتا ہے کہ جب اس پٹواری نے پہلے غربت کا رونا رونا ہے، اس جیالے نے پہلے غربت کا رونا رونا ہے، اس یوتھیے نے پہلے غربت کا رونا رونا ہے. جب ان سے کہا جانا ہے کہ تم بدلو، تم کوشش کرو، تم محنت کرو، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ایسی کیویں کریے، ہم کیسے کریں؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمیں کروڑ پتی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے گھروں میں محل بنانا، ہمیں سہولیات فراہم کرنا، ہمیں فری میں کھانا پینا، بجلی، گیس، ہر چیز فراہم کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو غریب کا مائنڈ سیٹ ہے. امیر کیا کرتا ہے؟ امیر یہ سب کچھ نہیں کرتا. امیر اپنی رسپانسبلٹی خود لیتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ بار بار ناکام ہونے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کوشش کر کے تو حاصل کرتا ہے. تو غریب کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دفعہ کوشش کرے گا، وہ ہار جائے گا، مایوس ہو جائے گا. میری قسمت میں یہی لکھا تھا. ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی قسمت میں وہ چیز لکھی ہے نا. نعوذ باللہ، اللہ نے کسی کی قسمت بری لکھی ہوئی ہے؟ مطلب کوئی انسان کیسے یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ نے میری قسمت نعوذ باللہ بری لکھی ہوئی ہے؟ اللہ نے کسی کی قسمت بری نہیں لکھی. اللہ نے تو کہا کہ جو چاہو گے، جس چیز کی تمنا کرو گے وہی ملے گا. امیر لوگوں کی خصوصیات کیا ہے؟ امیر اپنے کام سے کام رکھتا ہے، یہ اس میں خصلت ہے. آپ کسی امیر کے گھر میں چلے جائے، ساتھ والی کوٹھی میں نہیں پتا ہوتا کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، کتنے لوگ رہتے ہیں. اپنے محلے میں امیر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے آپ کہاں؟ ادھر ہی رہتے ہیں اس گھر میں ساتھ والے میں. اچھا اچھا. اور اگر یہی چیزیں میں غریب سے پوچھوں تو؟ غریب سے پوچھ لو تو غریب سارے محلے کا چسکا لینے جائے گا، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑائی ہو رہی ہے، کس کی بیوی کس کے ساتھ سیٹ ہے، کس کے ساتھ افیئر ہے، کس کا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں غریب کے اندر، اس لیے وہ غریب ہے. امیر کن ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہے؟ امیر کو دیکھ لیں، اس سے پوچھ لیں، وہ الیکشن پہ بات کرے گا، وہ ملک کی سیاسی حالات پہ بات کرے گا. اگر وہ کہیں پہ سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، کہیں پہ بڑھ رہی ہے، کہیں سونا گر رہا ہے، کہیں بڑھ رہا ہے، وہ ہر چیز پہ نظر رکھے گا. اور غریب کا سکسیسفل لائف کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے؟ غریب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ بھی میں تو اسپرچول پاور چاہتا ہوں، مجھے تو سکسیسفل لائف چاہیے ہی نہیں. اور اس سکسیسفل لائف چاہنے کے لیے اتنا لالچی ہے، اتنا ہوس پرست ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. مطلب اپنی قیمت اتنی تھوڑی لگائی ہوئی ہے کہ بریانی کی پلیٹ پہ بھی بک جاتا ہے. لیکن جب اس سے بات کر لو تو اس کی روحانیت کی انتہا اتنی زیادہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا روحانی کہ مجھے دولت کی طلب ہی نہیں ہے. ابھی چند مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب نے غریبوں کے لیے جو 12,000 روپے کی منظوری کی تھی، تو اب کے خیال سے غریبوں نے ان پیسوں کا کیا کیا ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے 12,000 روپیہ اناؤنس کیا ہے غریبوں کو. مجھ سے شرط لگا لیں کہ بھی کسی غریب نے اس 12,000 کو کاروبار کے لیے استعمال کیا. اور میں کہہ سکتی ہوں کہ انسان کے پاس 10,000 ہونا، وہ 10,000 سے ایک ریڑھی لگا لینا، ایک گیس کا چولہا رکھ کے اس پہ پکوڑے لگا لے، تو وہ اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. اور میری آنکھوں کے سامنے وہ 12,000 روپے انہوں نے لیا ہے
एक ही दिन में इन्होंने खाया है और खाने के बाद अगले दिन फिर इमदाद के मुंतजिर बैठे हुए थे। गरीबों की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है यानी सोचने की सलाहियत, तो वो कहाँ पे खर्च होती है? गरीब जो है उसके पास सोचने की सलाहियत नहीं है। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना आजकल, गरीब के पास वो नहीं है। और जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वो एक ही डगर पे लगा हुआ है, वो एक ही माइंड सेट पे लगा हुआ है कि मेरा बाप भी यही था, मेरा हम गरीब ने गरीब ही मरना है, ड्राइवर के बेटे ने ड्राइवर ही मरना है, कुक के बेटे ने कुक ही मरना है, मिस्त्री के बेटे ने मिस्त्री बनना है। ये कहाँ से चीज़ें निकली हैं? ये मुहावरात निकले ना हमने, और ये गरीब ने खुद ही बनाया हुआ है। और अगर उनसे तालीम की बात कर दी जाए, उनसे शऊर की बात कर दी जाए, उन्हें कह दिया जाए कि भी आप तालीम हासिल करें, तो वो कहेंगे ले इतने 16 पढ़े कड़े अफसर बन गए। लेकिन हमारा माइंडसेट तो इस तरह ही बना है ना कि गेट एजुकेशन टू गेट अ जॉब। हमारे यहाँ मेंटालिटी क्या है कि अगर तालीम हासिल करनी तो सिर्फ अफसर बनने के लिए, उसको कारोबार के लिए इस्तेमाल करने में, उसको आम जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या नौकर बनना बुरी बात है? नौकर गुलाम है, नौकरी का लफ्ज़ ये गुलामी। आप किसी की भी नौकरी करें तो वो आपको इतनी उजरत दे दे कि आप अपनी सिर्फ खाना खा सकें। तो गुलाम के साथ क्या किया जाता था कि गुलाम से सारा दिन काम करवाया जाता था, आखिर में उसको इतना खाना दे दिया जाता था कि जिससे वो पेट भर के वो खा ले, उसको वो जोड़ ना सके, वो बचा ना सके। आप अमीर बंदे को देख लें तो उसको ज़रा से भी कोई हाथ लगा ले तो वो फौरन कोर्ट में चैलेंज करता है, उसको अदालत में चैलेंज करता है, उसको पुलिस में चैलेंज करता है, वो हर उस जगह पे जाता है कि ह्यूमन राइट इदारे में वो जाता है। वो कहाँ जाता है? और गरीब अपने जस्टिस के लिए क्या करता है? गरीब कहीं पे भी नहीं जाता। गरीब बस यही कहता है असी लुट गए, असी मारे गए, असी बर्बाद हो गए। मतलब हर वक्त नेगेटिव एनर्जीज ऑब्जॉर्व करता है। गरीब की मैंने ये चीज़ देखी, उसको 24 घंटे मौका चाहिए कि कहाँ से उसे नेगेटिव एनर्जीज मिले और वो ऑब्जॉर्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, जोली साहब आपको नहीं लगता कि कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था वो धीरे धीरे से खत्म होता जा रहा है? जिना का पाकिस्तान था ना, मेरा ख्याल है कि वो जिना के मरने पे मर गया था, वो जिंदा नहीं रहा। उसमें जो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम वाला कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया, आज जाके खुसरों में रह गया, क्योंकि खुसरे पूरी ईमानदारी से नाच रहे हैं। लेकिन हाउ टू बिल्ड अ नेशन, कौम को कैसे बनाया जाए? तो देखिए, कौम बनाने के लिए तो हमें जो पैगाम था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, वो पैगाम फॉलो करना था। लेकिन हम तो उनकी तस्वीर फॉलो कर रहे हैं, कागज़ के नोटों पे तस्वीर छापी, उसके लिए ईमान, इत्तेहाद, तंजीम तीनों ही बेच दिए। ईमान पहला लफ्ज़ था ना, ईमान आना था हमारे पास ईमान के ठेकेदारों से, दीन के ठेकेदारों से हमने ईमान हासिल करना। तो वो तो एक पेज पे नहीं है, वो तो एक सफ़े पे नहीं खड़े हुए। उस अकीदे में ईमान कैसे मजबूत होगा, इत्तेहाद कैसे आएगा, तंजीम कैसे बनेगी? एक उम्मत, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, फिरके मुख्तलिफ। आपके ख्याल से पाकिस्तान में कोई इदारा या कोई इंडिविजुअल शख्स अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली सर अंजाम दे रहा है? हमारा कोई मुआशरे में ऐसा इंसान नहीं है जो अपने किरदार से वफा कर रहा हो। साकिब निसार साहब आए, वो डैम बना के चले गए, किसी बंदे ने उसको ये चैलेंज ही नहीं किया आवाम में से कि आप डैम किस बुनियाद पे ले रहे हैं फंड, आप जज हैं, आपका काम फैसला करना है, आप किस बुनियाद पे फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। एक मुआशरे में सहाफत का क्या रोल होता है? सहाफत में अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरा काम जो है वो सहाफत करना नहीं है, मेरा काम मुल्क को हकायक दिखाना, उसके मसाइल बताना नहीं है। मेरा काम है तज्जिया करना। हर नए टॉपिक पे जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा हो वो हम उस पर तज्जिया करेंगे। तज्जिया कैसे करेंगे कि एक दिन हम आवाम को भड़का रहे होंगे बैठ के कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग गई है और बहुत खतरनाक इलाका है और बहुत खतरनाक कशीदगी का सूरत हाल है और हम लोगों को ये हो गया है और हम लोगों को वो हो गया है। अगले दिन वो बैठ के तो 2 औरतों पे तबसरा कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे मुआशरे में डॉक्टर के पेशे को इज़ा खिदमत की बजाय ज्यादा पैसे के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? डॉक्टर जो होता है वो क्लिनिक खोलता है, क्लिनिक के अंदर वो बीमारी को बेचता है, वो तो मरीज को एक दवाई में ठीक नहीं होने देता। उसे पता है अगर एक दवाई में ठीक हो गया तो मेरा कारोबार कहाँ से, मेरा ईमान जो है वो तो आला लेवल पे पहुंचा हुआ है हवस का। एक मुल्क को बिल्ड करने में फौज का क्या रोल होता है? फौज का काम हमारी सरहदों की हिफाजत करना है, बिलाशुबा वो करते भी हैं, लेकिन अब उनका जो सियासत में शमूलियत रही है तारीख में और जो उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है वो चैलेंज कोई भी नहीं करता। हमारे मुआशरे में वो कोई चैलेंज नहीं करता कि अगर हिफाजत करना था फौज का काम तो हमारे मुल्क पे हुकूमत कैसी की फौज ने। अब उसको चैलेंज जब तक नहीं किया जाएगा तो उसका तो फायदा उठाया ही जाएगा। क्या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ते हैं? सियासतदान बिके होते हैं, सियासतदान करप्शन करते हैं, सियासतदान पैसा कमाते हैं, वो सियासत नहीं करते। उनका मकसद सियासत के थ्रू पैसा कमाना होता है, अवाम की खिदमत नहीं जो असल मकसद है। उसके अलावा आप टीचर पे आ जाए, टीचर का काम पढ़ाना है, वो हरास कर रहा है, वो स्कैंडल्स बना रहा है, वो आए रोज वीडियोस लीक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जूली के ख्याल से सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? सबसे खतरनाक नशा जो है ना वो खौफ है। हाउ, यानी खौफ किसे खतरनाक नशा हो सकता है? चूंकि 2020 में खौफ को बड़ा मार्केट किया गया,
اور بڑا ایڈورٹائز کیا گیا اور بڑا بتایا گیا کہ بھئی خوف ہے، ہر جگہ خوف ہے، موت کا خوف ہے، غربت کا خوف ہے، فلاں خوف ہے، فلاں خوف ہے، کہ یہ خوف تو کوئی نیا خوف نہیں ہے. کیا موت کا خوف پہلے نہیں تھا؟ مطلب کہ پہلے کوئی ہم شاندار زندگیاں کب گزارے تھے؟ ہم اپنے مثال لے لیتے. آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ کس خوف میں زندگی گزار رہی ہے؟ نوکری نہیں ملے گی، یہ خوف ان سے جوتے صاف کرواتا ہے. ایک نوجوان انسان جس کی نئی امنگیں، جس کی نئی امیدیں، جس کے نئے خواب، وہ سارے رون دیے جاتے ہیں خوف کے نیچے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہماری رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ دل و جان سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا ضامن ہے، لیکن انٹرنلائز نہیں ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر انٹرنلائز ہو تو پھر ہم لوگ چاپلوسی کریں، پھر ہم لوگ امیر کو اہمیت دیں. جتنے بھی ڈاکو، بدماش، زانی، قاتل، شرابی، لٹیرے، دہشت گرد، سود خور، رشوت خور، جن سے اتصال کرنے والے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، بڑھاپے میں آپ دیکھ لیں، آپ کہیں گے ان سے تو نیک آدمی کوئی نہیں. اور وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ بے شک ساری جوانی گناہ میں گزاری، لیکن اب تو ہم نے توبہ کر لی ہے. تو کیا بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ ایسے توبہ نہیں قبول ہوتی. ایسے کیسے توبہ؟ اتنی انسانوں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد آپ توبہ کر لیں 50-60 سال کی عمر. لیکن آخر یہ لوگ بڑھاپے میں ان کاموں سے توبہ کیوں کرتے؟ خوف سے نا، موت کا خوف آ جاتا. انہیں پتا کہ 60 سال کے بعد تو اب مرنا ہی، اب جینا تو نہیں ہے نا، اب جئیں گے کیسے؟ وہ تو اگر انہیں یہ پتا، اگر میں آپ سے شرط لگا لوں کہ اگر یہ کوئی سائنس ایسی ویکسین بنا لیتی ہے جس سے آپ کی زندگی 100 سال اور بڑھ جائے، تو دیکھنا کوئی بھی 60 سال کی عمر میں توبہ نہیں کرے گا، نہ نمازیں پڑھے گا. وہ کہے گا کہ ابھی تو چلو میں اپنا الو سیدھا رکھتا ہوں، ابھی تو میں پیسے کی خاطر لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہوں، جب میں 180 سال کا ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا. توبہ کر کے جائے نماز پکڑ لوں گا اور ماتھے پہ ایک محراب ڈال لوں گا اور حاجی صاحب کہلانا شروع کر دوں گا. حاجی صاحب ہیں، بے شک حج حرام کے پیسوں سے کیا ہوا ہے حاجی صاحب ہم لوگ. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو جو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ہمیں خوف دلایا جاتا ہے، انکریج نہیں کیا جاتا. یہ خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جب ہم بیٹی پیدا کر لیتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم بیٹی کے اوپر روتے ہیں، استغفر اللہ. مطلب ہم کہتے ہیں رحمت ہے، سمجھتے ہیں اسے عذاب ہے. جو وہ جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو ساری زندگی ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بیٹا خامند کے گھر مر جانا، لیکن نکل جنازہ آئے، لاش آئے، زندہ نہ واپس آنا. خبریں نہیں ملتی، ساس نے آگ لگا دیا، سسرال والوں نے پھانسی دے دی، فلاں نے آگ لگا کے مار دیا، فلاں نے بیٹی کے پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے دنوں واقعہ جو آیا کہ عورت ہسپتال سے بیٹا کسی کا اٹھا لائے، اپنی پیدا کی بیٹی وہیں چھوڑ آئی، تو اسے خوف تھا نا کہ خامن طلاق دے دے گا. کویشچن نمبر 4، کچھ ایسی ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنا نہیں چاہتے؟ نفس ہمارا کیا ہوتا ہے، نفس لوامہ کیا ہوتا ہے، نفس متمنا کیا ہوتا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے، انسانی نظریاتی ارتقاء کیا ہے، انسان کا ارتقاء کا نظریہ کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم تو اس پہ بھی بات نہیں کرتے. ہمارے محلے میں جب لڑکے اکٹھے ہوتے اور وہ آپس میں پنجے مار کر ہنسی سے لوٹ پٹ ہوتے تو ان کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کون سے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ لڑکے جو ہیں وہ سب سے پہلے جو آپ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ تینوں پتہ لگا محلے چ بچی کیڑی جوان ہوئی ہے، بڑی ٹیٹ بچی ہے، تو ویکھی اوئے ہوئے وہ سین تو ویکھ، وہ تو ویکھ کل پینٹ پا کے آئی سی لگ رہی سی، وہ تینوں پتہ لگا ان چکر اندے نال چلیا ہے، وہ اندے نال سیٹ آ، وہ پڑی ماں نے پھڑ لی یار، وہ پڑی گئی، لفٹ نہیں کراؤندی، ویکھ باہر پھنسی ہوئی. یہ لڑکے آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں. اور لڑکی آپس میں کیا باتیں کرتی ہیں؟ لڑکیاں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ وہ تینوں پتہ لگا فلانی دی کڑی منہ کالا کرا لیا، ماں پیو دی عزت خراب کرتی، پھڑی گئی بیچاری، اور طلاق دیتی خاوند نے، پتہ نہیں کسی یار نے فون تے گلاں کرتی طلاق دیتی. اور تینوں پتہ لگا فلانے دا منڈا نشئی بیچارہ نشہ کردا وا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ملک کو بنانے کے لیے نظریات کے اوپر بات ہونی چاہیے جو ہماری فیملیز میں یہ باتیں نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں نظریات کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں بات کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں، ہمیں پتہ نہیں باتیں کیا کرنی ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمارے گھرانوں میں کون سی موضوعات کے اوپر بحث ہوتی ہے؟ ہماری فیملیز میں ایک دوسرے کی چغلیاں، فلاں ترقی کر گیا وا، فلاں حرام دا کماؤن ڈیا وا، فلاں حلال کما رہا ہے، فلاں حرام کما رہا ہے، فلاں یہ کما رہا ہے، فلاں کا تو کردار ہی بہت برا ہے. اگر وہ معاشرے میں تھوڑا کامیابی ہے تو کیا وہ کردار اتنا برا ہے تو کامیابی کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے تو وہ ڈی گریڈ فیملی تو بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور جلسی کی انتہا ہے کہ نہ تو کامیابی دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی کامیابی ہوتا کسی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہونے دیتے. تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ جب تک صحیح موضوع نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ ترقی والا لفظ بھول جائیں. کون سی ترقی جب 26 کروڑ لوگوں کے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. 26 کروڑ لوگوں کے پاس، تو جب سوچ اور نظریہ آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم لوگ ترقی کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی اچھا کام کرنا ہو یا پھر معاشرے میں نام کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اگر
کوئی اچھا کام کرنا ہے یا اگر آپ کو کوئی معاشرے میں نام پیدا کرنا ہے تو آپ ٹک ٹاک پہ یا کوئی ڈانس کی ویڈیو بنا لیں یا پیدل چلنے کی ویڈیو بنا لیں یا بیہودہ بات کر لیں, آپ ہٹ ہو جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ملک کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ان کے بیس یعنی بچوں کو اسٹرانگ بنانا چاہیے, اور بچوں کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ایجوکیشن یعنی اسکول, کالج اور یونیورسٹی سب سے مین رول ادا کرتا ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بچوں کو آئیڈیالوجی اور نظریات کے بارے میں پڑھاتا ہے؟ ہمارے ہاں جو بچوں کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے ان کو تو نظریات کیا ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا, ان کو رٹا پتا ہوتا ہے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اسکول میں نمبر اچھے لینے. اور ہمارے ہاں جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے نا, ماں باپ اور ہم بیٹھتے ہیں ٹیبل, کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے, تو باپ کیا سوال کرتا ہے اپنے بچے سے؟ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کتنے نمبر آئے تمہارے امتحان میں. حالانکہ بات یہ نظریے پہ اگر وہ کرتا تو اقبال کا وہ شاعر ہے نا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. آج کل کے ماں باپ کہتے ہیں رٹے کو کر بلند اتنا کہ ہر امتحان سے خود پہلے استاد خود پوچھے بتا نمبر کتنے لینے. ہمارے ہاں تو نظریہ یہ ہے, ہم نے اقبال کے پورے شعر کا سینیریو ہم نے بدل دیا, خود ہی کو رٹے کے ساتھ ہم نے لگا دیا کہ جتنا رٹا کامیاب اتنے تم کامیاب. کوشچن نمبر 5, ہمارے معاشرے میں آج کل میمز اور روسٹنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں معاشرے پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے؟ اب سے جو بہترین طبقہ جس نے اپنا کام چنا نا وہ یہ میمز مراسی بھانڈ کا کام, مطلب اس کو آ کے لے کے چل رہے ہیں, اس کو ختم نہیں ہونے دیا. اب ہم نے اس کو مزید بیچ میں جو ہے آپ دیکھیں جا کے ویڈیوز گالیوں کے ساتھ. یہ کون سی روسٹنگ ہے, یہ کون سا مذاق ہے, یہ کون سا طنز ہے, مجھے یہ بتا دیں. ہماری تماش بینی اب موبائل پہ بیٹھ گئی. وہ جو ہے جتنا آپ ایک دوسرے کو بے عزت کریں, سیال کوٹی گرل کو کریں, جنت مرزا کو کریں, بیٹھ کے کسی کی بھی انسان کی بے عزتی کرنا وہ روسٹنگ ہی کہلاتا ہے. میرے علم میں تو یہی ہے. تو وہ جو روسٹنگ آج کل کی جا رہی ہے, اس روسٹنگ کے اوپر ایوارڈ بھی دیے جا رہے ہیں. مطلب کہ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک انسان کی تذلیل کر رہے ہیں, اس تذلیل کرنے پہ آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے. اچھا, یہ پرینکسٹر جو ہے جو پانی سے بڑی شاپریں لوگوں پہ پھینکتے ہیں, ہاتھ میں پسٹل دکھا کر لوگوں کو ڈراتے ہیں اور پبلک میں انجان لڑکی کو پروپوز کرتے, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو یہ پرینکسٹرز, کوئی ہے لمٹ پرینک کرنے کی؟ کسی بھی لڑکی کو جا کے کہیں پہ بھی ہاتھ لگا لو, اس کو اٹھا لو, اس کو پکڑ لو, اس کو ڈرا دو, اس کو پستول مار دو, کسی کے اوپر بھی گندا شاپر پھینک دو, کسی کو بھی گالی دے دو, کسی کو بھی مذاق کر دو, کسی سے بھی ڈیٹ پہ جانے کا پوچھ لو. وہ سب کچھ پوچھنے کے بعد کہہ دو کیمرہ لگا ہوا ہے. مطلب کیمرہ لگا ہونے سے وہ کل کو مجھے شک پڑتا ہے کہ ریپ کر کے بھی کہیں گے کیمرہ لگا ہوا تھا. کوشچن نمبر 6, کچھ لوگ خواجہ سراؤ کے پروگراموں میں جاتے ہیں اور ساری رات خواجہ سراؤ کو ناچتے ہوئے دیکھتے, اور پھر جب آپ ان سے پوچھے کہ کل رات آپ کدھر تھے, تو وہ یہ کہتے کہ فلاں جگہ پر ٹرانسجینڈر کی پروگرام تھی جس کے تماشے کے لیے میں گیا تھا. تو آخر یہ تماشا ہے کیا؟ ہمارے یہاں چونکہ پرسپشن یہ ہے, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو جا کے مجرموں پہ پیسے پھینکتا ہے وہی تماش بین. شادیاں جب ہوتی ہیں ہمارے یہاں, شادی کا پورا منظر ایک تماشا ہوتا ہے. تماشا شروع ہوتا ہے لڑکا لڑکی دیکھنے سے, لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں, باقاعدہ پورا ایک تماشا ہوتا ہے کہ جیسے بہو نے ایک طوائف پسند کرنے جا رہے ہیں کہ آنکھ موٹی ہو, ناک پتلا, ہونٹ بریک ہو, رنگ گورا ہو, قد لمبا ہو, جسم خوبصورت ہو. ان میں سے کوئی بھی کمی نکل آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو لڑکی کا تو ناک چھوٹا ہے, تو لڑکی کا تو قد چھوٹا ہے. تو وہ تماشا نہیں ہے, وہ عورت تماش بھی نہیں ہے جو جا کے دیکھ رہی ہے, جو یہ ساری باتیں کر رہی ہے. جو عورت جا کے لڑکے کے گھر رشتہ دیکھنے جاتی ہے اور جا کے کہتی کتنا کماتا ہے, گھر سنبھال لیتا ہے, کمائی کتنی ہے مہینے کی, وہ تماشا نہیں ہے. تو کیا یہ تماشا صرف ناچ گانوں اور شادیوں میں ہوتا ہے, یا پھر کوئی دوسرا طبقہ بھی ہے جو اس تماشے کو لگاتے ہیں اور ہم ایز اے اسپیکٹیٹر یعنی ایک تماشائی کی حیثیت سے اس تماشے کو انجوائے کرتے ہیں؟ ہمارا جو صحافت کا ایک پورا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, وہ تماش بین نہیں ہے. وہ تماش بین, وہ تو زیادہ تماش بین ہے, کیونکہ ہر خبر پہ نظر. اور کون سی خبر جس میں آپ کو تماشا ملے, جس میں آپ کو پتا چلے کہ آج 20 لوگوں نے مل کے کسی کی عزت لوٹ لی. صحافی کیا ہے, سب سے بڑے تو یہ تماشا لگا رہے ہیں. دوسروں سے زیادہ نمبر تو ان کو دینا چاہیے تماشا لگانے کے لیے, اور ان کے تو تماش بین بھی زیادہ ہیں. ہمارے تو ایک فنکشن میں کوئی 100 تماش بین ہوتا ہوگا, ان کا تو پورا ملک بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے. نہیں لگاتے تماشا؟ اگر نہیں لگاتے تو مجھے بتائیں کہ کون سا صحافی پروڈکٹیوٹی پہ بات کرتا ہے؟ وہ تو نہیں کرتا, وہ تو صرف ایک تماشا لگاتا ہے. ہم ہر تماشا لگا کے اس کی تماش بینی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ تماش بین بیٹھے ہیں, کوئی چیلنج نہیں کرے گا, کوئی منع نہیں کرے گا. تو کیا یہ مذہبی لوگ اس تماشے کو روکتے نہیں ہیں, یا پھر یہ دینی حضرات اس تماشے کو اور بڑھکاتے ہیں؟ میں تو ڈرتی ہوں جان کے امان پاؤں تو میں تو یہ بات کروں, مولویوں پہ تو بات کرنا بھی ڈر لگتا ہے. مولوی تماشا نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں آئے روز مسجدوں کے اندر جو بیان دیا جاتا ہے, قابل نفرت انگیز بیان دیا جاتا ہے, اور وہ جو خدورت ایک دوسرے میں پیدا کرنے کے لیے بیان دیے جاتے ہیں, اور وہ جو ایک فرقوں پہ ایک بہت بڑی لمبی بحث اور لڑائی کی جاتی ہے, وہ تماشا نہیں ہے.
ایک مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے وہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ تماشا نہیں لگائیں گے. کوشچن نمبر 7, ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ کیسی بنی ہے, یعنی اس کو کس مقصد کے لیے پروگرام کر دیا گیا ہے؟ ہماری جو مینٹیلٹی ہے نا, نیچرل طور پہ مینٹیلٹی وہ ہے منافع خوری. چاہے وہ اولاد ہو چاہے کوئی اور ہو, ہم منافع چاہتے ہیں اور اس منافع کے لیے ہم انویسٹ کرتے ہیں. جو غریب ہے نا, اس طبقے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, ان پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی, ان سے ڈائریکٹ منافع کمایا جاتا ہے. مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ بچپن میں بھی کوئی ان کو نہ کھلونے ملتے ہیں, بچپن میں نہ ہی ان کو گرم کپڑے ملتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ملتا. صرف اور صرف وہ ماں باپ کی منافع خوری کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ بھی وہ صبح جائیں اور جا کے کما کے لا کے یا باپ کا نشہ پورا کریں یا لا کے اپنے گھر میں راشن لے کے آئیں. اچھا, یہ تو غریبوں والی لائف ہے. مڈل کلاس والے طبقے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ مڈل کلاس طبقے میں تو ایک سینیریو ڈیفرنٹ ہے. سب سے تکلیف دہ زندگی مڈل کلاس طبقہ گزار ہے ہمارے. اس مڈل کلاس طبقے میں اگر آپ 4 بچے پیدا کر لیتے ہیں تو ان میں سے جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری چھوٹوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھی آپ باپ کے بعد تم ہی باپ کا بازو. اس کو شروع سے سکھاتے تم باپ کا بازو, تم باپ کا بازو, تم باپ کا بازو, اور وہ بازو کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے. وہ بیچارہ باہر کتنی مشکل سے کما رہا ہوتا ہے پردیس میں, نہ تو اس کے پاس ہنر ہوتا ہے نہ اس کے پاس تعلیم ہوتی. باہر بھیج کے سعودی عرب میں وہ مزدوری کرتا ہے بیچارہ, سڑک پہ وہ سوتا ہے. لیکن ہمارے گھر میں دیکھ لیں جو وہ شہنشاہ ہوتے ہیں, ہمارا بیٹا باہر گیا ہے, ٹھیک ہے ہم نے پیدا کر دیا, پیدا کر کے اس کو ہم نے باہر بھیج دیا ہے, باہر بھیج کے اب بھائی ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا, ہمیں تو بھائی منافع بخش چیز مل گئی ہے. اب وہ وہاں پہ مرے, وہ کٹے, وہ بھوکا سوئے, ہمیں آئی فون 11 وہ پہنچائے. ہمارے گھر میں پیسے وہ لازمی پہنچائے, چھوٹے بھائی کی فیس اور کالج کی بائک اور اس کا خرچہ وہ ضرور پہنچائے, تاکہ جب گھر والے آ کے پوچھیں کہ بھائی اتنی عیاشی کہاں سے کر رہے ہو تو ہم کہیں گے بیٹا باہر گیا ہوگا. بچوں کے اوپر یہ جو انویسٹمنٹ والا پلان ہے, یعنی ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں تاکہ وہ بعد میں ایز اے ریوارڈ فیملی کا نام روشن کرے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہم اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ جو انویسٹمنٹ پلان بنا کے ہم کرتے ہیں نا کہ بھی ہمیں بڑھاپے میں پورا سہارا بیٹا دے اور ہمیں پورا وہ کما کے دے اور ہماری پوری آسائشیں اور ہمارے حالات بدل دے اور باپ کا نام روشن کر دے, تو وہ ساری چیزیں تو اپنی انا کے لیے ہو گئیں. اگر مجھے کوئی انسان میں پیدا کروں اس لیے کہ بھی وہ میرا نام روشن کرے, کوئی انسان میں پیدا کروں کہ وہ مجھے بڑھاپے میں سہارا دے, اپنی زندگی سیکیور کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کروں, تو میں خود غرض ہوئی نا. کوشچن نمبر 8, آج کل کی عورتیں سڑکوں پہ نکلتی ہے اور میرا جسم میری مرضی کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہے کہ مرد ظالم ہے اور مرد ہمیں حقوق نہیں دے رہے, تو اس کہانی کا پس منظر کیا ہے؟ عورت آج نکل کے کہتی ہے روڈ پہ میرا جسم میری مرضی ہے اور مرد ظالم ہے. مرد ظالم بنا کیسے ہے؟ کون سی عورت مرد سے آج یہ توقع نہیں کرتی کہ مجھے شادی کرنے کے لیے اپنانے کے لیے پہلے تمہارے پاس گاڑی بنگلہ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی مرد کہے کہ میں سچی نیت والا ہوں, میں مخلص ہوں, میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا, مجھ سے شادی کر لو, میرے پاس پیسے نہیں, کوئی عورت کرے گی اس سے شادی؟ اس عورت کو حق ہے پھر یہ کہنے کا کہ بھئی مرد ظالم ہے؟ عورت خود ظالم ہے, عورت نے مرد پہ ظلم کیا ہوا ہے اور وہ اس ظلم کو مانتی نہیں. مرد اتنا زیادہ مرد مجبور ہو گیا کہ اب تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اب تو زیادہ تر خسرے جو ہوتے ہیں نا وہ نکلی آگے, وہ تو کچھ لڑکے خسرے بنے ہیں. ہم ڈوب کے نہیں مرتے یہ بات کرتے ہوئے, وہ کیسے نکلی خسرے بنے ہیں؟ معاشرے کا اتنا بڑا طبقہ نکلی خسرے بن رہا ہے, اسے کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں, کیوں نہیں اس کی کوئی جٹ ڈھونڈ رہا کہ یہ کہاں سے بننا شروع ہو گئے؟ اچھا, یہ رواج جو ہم نے بنایا ہے کہ اگر شادی میں رنگینی نہ ہو, جہیز میں گاڑی بنگلہ وغیرہ نہ ہو, تو یہ رواج اسلام میں یا پھر ہم نے خود اس کو بنایا ہے؟ اسلام میں تو مجھے یہ پورے اسلام میں یہ رسم نظر نہیں آتی کہ بھی دلہے کو شادی کے لیے جو ہے وہ ایک گاڑی بنگلہ لازمی ہونا چاہیے. سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے, فیوچر سیکیورٹی ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ کہاں سے ہیں؟ کون لے کے آئے سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ؟ ظاہری بات ہے جب عورت مرد سے توقع کرے گی اس چیز کی تو مرد بھی تو پھر بدلے میں مانگے گا نا. یہ تو لین کا دین ہے, مارکیٹنگ کیا ہے. یہ مردانہ کمزوری کے بارے میں آپ جو بات کر رہے تھے, تو کیا مردانہ کمزور وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچے پیدا نہیں کر سکتے؟ بچے پیدا کرنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ جنسی طور پہ مضبوط اور طاقتور ہیں. بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کے امر سے. اگر آپ عورت کو جنسی تسکین دے رہے ہیں تو پھر آپ طاقتور مرد ہیں جس کو مردانہ کمزوری نہیں ہے. اور اگر آپ عورت کو جنسی تسکین نہیں دے رہے اور عورت بغاوت پہ اتر آئی اور وہ روڈ پہ کہتی کہ میرا جسم میری مرضی, مجھے تم سے تسکین نہیں ملتی, اب میرا جسم ہے, میں جسم مرضی تسکین لوں. کوشچن نمبر 9, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا یہ جو مڈل کلاس والا طبقہ ہے ان کے ڈریمز اینڈ ڈیزائر بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی پور اینڈ ایلیٹ کیٹیگری والے لوگوں کے مقابلے میں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے؟ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اندر ایک جو یہ خواہش ہے گھر اور گاڑی اور بنگلے کی, اس نے اس کو اتنا محدود کر دیا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مہران گاڑی وہ کب کی باقی ملکوں میں بند بھی ہوگی, لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی ایک خواب سمجھا جاتا ہے. مڈل کلاس طبقہ اس کو خواب سمجھتا ہے کہ بھئی موٹر سائیکل چھڑ کے تو گڈی لے جانی. سب سے زیادہ مشکل زندگی وہ گزار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ جو پیر بابے عامل بنے ہوئے
جن کے پاس طویز دھاگے کا کاروبار ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کے گاہک مڈل کلاس طبقہ ہے. اور وہ مڈل کلاس طبقہ وہاں پہ جا کے ان سے کیا طویز لے رہا ہوتا ہے؟ جی مینو دعا دو، مینو طویز دو، میرے رزق کے اضافہ ہو جاوے، دعا کرو میرا پرائز بانڈ لگ جائے. ایون کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے اشتہار کے پرائز بانڈ لگانے کے لیے عامل بابا بنگالی سے رابطہ کریں. ہمارے طبقے کی آبادی ملک میں غریبوں اور امیروں کی طبقے کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کو بنانے میں ہمارا طبقہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے؟ تبدیلی لانے والا جو طبقہ ہے وہ مڈل کلاس مائنڈ سیٹ جو ہے، مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہی ہے. اور مڈل کلاس طبقہ تبدیلی تب لائے گا جب ہم مڈل کلاس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں گے. اور اگر ہم مڈل کلاس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ آپ لوگ مجھے بتائیں، اس کا مجھے جواب دیں کہ تبدیلی کیسے آئے گی کہ جب ہمیں گھر گاڑی اور بنگلہ کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے اس میں جو بچہ جوان ہوتا ہے ان کی سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ یار جا کے کوئی گوری پھسا لینی اور گوری کے ساتھ سیٹ ہو جانا ہے، نیشنلٹی لے لینی، نالے چٹیاں لتاں ویکھیں گے، نالے باہر انجوائے کریں گے. مطلب کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ کہ آپ باہر ملک میں جا کے اپنے ملک کا نام تو روشن نہیں کریں گے، آپ یہ ضرور کریں گے کہ ایک انگریز کو پھنسا کے، ایک گوری کو پھنسا کے اس سے نیشنلٹی لے لیں گے. کوشچن نمبر 10 اینڈ لاسٹ کوشچن. ہم ہر روز یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، فلاں نے اپنی محبوبہ پر تیزاب سے بری بوتل پھینک دی، فلاں نے بچوں کی لڑائی میں 4 بندوں کو مار دیا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں یہ جذباتی انتہا پسندی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ یہ جو ایموشنل ایکسٹریمزم ہے، یہ جو ایک جذباتی انتشار پسندی ہمارے اندر ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جو بعد میں حل نہیں ہو پاتے. ہم لوگ ہار ماننا نہیں نہ چاہتے، ہار تو ہمیں بہت بری لگتی، چاہے کوئی بات میں ہمیں ہارنا پڑ جائے تو وہ بھی ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے جذباتی فیصلے، انتہائی شدید جذباتی فیصلے کرتے ہیں. اور طلاق بھی ان انتہائی شدید جذباتی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے، کیونکہ ہم ذرا سی بات پہ طلاق دے دیتے. ہمیں بیوی کے پہ ذرا سا شک ہو، ہمیں کسی پہ اس کے سسرال میں ذرا سی کوئی بات بری لگے تو ہم طلاق دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کا کیا بنے گا جو ہمارے پاس ہے. اور کھلا طلاق جو بھی لے لے، خامد علیحدہ ہو جائے یا بیوی کھلا لے کے علیحدہ ہو جائے، بیچ میں زندگی تو بچوں کی داؤ پہ لگتی ہے نا. وہ بچہ مجرم نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ جس بچے کے ساتھ بچپن سے یہ سلوک کیا جا رہا ہوگا، بڑا ہو کے اس سے آپ اچھا انسان بننے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ سارا کچھ ہوا ایک جذباتی انتہا پسند فیصلے کی وجہ سے. صرف ایک جذباتی انتہا پسند فیصلے نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی. تو ہمارے یہ جذباتی انتہا پسندی آخر استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ہماری جو جذباتی انتہا پسندی جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، وہ ہم سیاست کے لیے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سن جو 88 کا جو الیکشن ہوا، اس میں کیا ہوا کہ چونکہ ہماری خاتون جو ہیں وہ سیاست میں کھڑی ہو گئیں تو وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. یہ جذباتی انتہا پسندی کی بہت بڑی مثال ہے کہ ایک عورت سیاست کے لیے کھڑی ہو رہی ہے تو آپ صرف اس بات پہ برداشت نہیں کر رہے کہ وہ عورت ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر تو ہم اس بات پہ بحث کرتے کہ بھی نہیں سیاسی قابلیت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس کے اندر ہنر نہیں ہے، یا اس کے اندر اتنا لیول نہیں ہے کہ یہ سیاست کو چلا سکے، تو ایک اور چیز تھی. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے صرف اس بات پہ ہمیں غصہ آ گیا کہ بھی عورت کیوں سیاست میں کھڑی ہوگی. پھر پنجاب کے اوپر کون سے دیواروں پہ پنجاب میں نعرے لکھے گئے کہ بھی پنجابی دی پگ نو لگ گیا روگ تو پنجابی دی پگ سنبھال لو، تو پنجابی دی پگ روڑ چلی. اس نعرے کی بنیاد پہ پنجاب میں ہم نے الیکشن جیتا تھا. مطلب کہ یہ جو نعرہ لگایا گیا وہ ہماری کون سی کمزوری کو مد نظر رکھ کے نعرہ لکھا گیا تھا؟ وہ ہماری جذباتی انتہا پسندی کو مد نظر رکھ کے نعرہ لکھا گیا تھا کہ بھی ہمیں پتا تھا، لوگوں کو پتا ہے کہ بھی یہ اتنے جذباتی انتہا پسند لوگ ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے بھی بھڑکایا جا سکتا ہے. تو اس جذباتی انتہا پسندی کو ختم کرنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں اس کمی کو دور کرنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے ہاں اس کریٹیکل تھنکنگ کو جو ہے نا وہ کفر سے نکال دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں جو انسان کریٹیکل تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ہماری جذباتی انتہا پسندی فیصلہ یہ کرتی ہے کہ اس کو مار ڈالو. اگر یہ ایسی سوچ رہا ہے تو اس کو زندہ نہ رہنے دو یا معاشرے سے نکال دو ایٹ لیسٹ، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہے. ہمیں ایسے معاشرے میں انسان چاہیے جو کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہوں، جن کے پاس کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت موجود ہو اور جن کے پاس لاجک ہو، جو ہر چیز کو لاجک کی نظر سے دیکھیں، جذباتی انتہا پسندی کی نظر سے نہ دیکھیں. Thank you, Jolly Saiba, for sharing such a valuable life lesson and exposing the dark face of Pakistani people. Asha Kure, جی صاحب جی، جولی کو آسکر کے لیے نومینیٹ کر دو. ابھی کر دیا.